الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد المصطفیٰ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اور ایمان کی نعمت رکھنے والی جماعت کو اس دنیا میں انصاف کا جھنڈا لے کر اور سچائی کا جھنڈا لے کر بھیجا ہے۔ اگر دنیا کے کسی حصے میں انصاف نہیں ہوگا، دنیا کی کسی قوم میں انصاف نہیں ہوگا، زمین کے کسی خطے میں سچائی نہیں ہوگی، تو اللہ پاک اس امت میں جماعت میں سچائی باقی رکھے گا۔ سچائی اور انصاف یہ امت مسلمہ کی پہچان ہے۔ اگر امت مسلمہ اس سچائی سے محروم ہو گئی، اگر مسلمان انصاف کی نعمت سے محروم ہو گئے، تو وہ مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف اور سچائی کو قائم کرو، اور اللہ کے لیے دنیا میں سچی گواہی اور سچی شہادت کا انتظام کرو۔ چاہے کہ وہ سچائی اور وہ انصاف اور وہ شہادت تمہاری اپنی ذات کے خلاف نہ ہو جائے، اپنے والدین کے خلاف نہ ہو جائے، اپنے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو جائے، لیکن تم انصاف سے اور سچائی سے اپنا دامن کبھی بچانے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ امت مسلمہ کی پہچان ہے دوستو بزرگوں۔ چنانچہ ہماری اجتماعی تاریخ، ہماری مجموعی تاریخ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس سچائی اور اس انصاف کے ساتھ قائم ہے، رہی ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ ہماری امت کے چند لوگ خراب ہیں، ہو سکتے ہیں اور رہیں گے۔ ہماری جماعت کے چند لوگ ہیں جو جھوٹی گواہیاں بھی دیتے ہیں، اور گواہی دیتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ یہ شہداء للہ، اللہ نے شہادت کو اللہ کا واسطہ دیا ہے کہ میری نام کا واسطہ ہے۔ مسلمان جب بھی گواہی دیتا ہے اللہ کے نام کی گواہی دیتا ہے۔ ذرا میری عزت و ناموس کا لحاظ رکھو، اللہ کی شان کبریائی کا لحاظ رکھو، اور میرے لیے کم سے کم جھوٹی گواہی نہ دو۔ حضور اکرم علیہ السلام نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیر کر جب مقتدیوں کی طرف پلٹے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ شرک کرنا ہی بڑا گناہ ہے، بتوں کی پوجا کرنا اور کفر کرنا ہی بڑا گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا بھی بڑا گناہ ہے، شرک کی طرح ہے۔ یہ نماز فجر کے بعد آپ نے ایک ہی نصیحت فرمائی امت کو کہ جھوٹی گواہی نہ دینا، گواہی دو سچی گواہی، اللہ کو حاضر ناظر مان کر گواہی دو، چاہے کہ وہ گواہی تمہیں وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، چاہے تمہیں اپنی ذات کے خلاف، اپنی جان کے خلاف گواہی دینی پڑے، تم شہادت سے پیچھے نہ ہٹو۔ اپنے والدین کے خلاف گواہی دینی پڑے اور اپنے رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑے، لیکن سچی گواہی دینا ہے، یہ اس امت کی پہچان ہے، اس جماعت کی پہچان ہے۔
جو آدمی سچی گواہی نہیں دیتا ہے وہ گویا کہ مشرک ہے، اس جماعت سے خارج ہے۔ ہماری امت میں ایسے لوگ ہیں، ہماری جماعت میں ایسے لوگ ہیں جو جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس قانون کا احترام نہیں کرتے ہیں، اللہ کی شان کبریائی کا، اللہ کے اس عزت و ناموس کی رعایت نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ہماری تاریخ بڑی روشن رہی ہے، بڑی روشن رہی ہے۔ کاندھلا کے ایک بزرگ تھے، کاندھلا کے بڑے بزرگ تھے، مسلمانوں نے اور ہندوؤں میں ایک مسجد کی زمین کے بارے میں جھگڑا ہو گیا تھا کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے کہ مسجد کی ہے، غیر مسلموں کی ہے۔ جھگڑا ہوا، انگریزوں کا زمانہ تھا، جج انگریز تھا۔ انگریز بھی جانتے تھے کہ مسلمان علماء جھوٹ نہیں بول سکتے، ان کو بھی یقین تھا۔ انہوں نے کہا کہ فلاں مولوی صاحب جو ہیں کاندھلا میں، اگر وہ گواہی دے دیں گے، ہندوؤں نے بھی مطالبہ کیا کہ ہاں وہ گواہی دیں گے تو ہم مان لیں گے، وہ کہہ دیں گے کہ مسلمانوں کی زمین ہے تو ہم چھوڑ دیں گے۔ اب ان کو سارے مسلمان تو سمجھتے ہی تھے کہ بھئی مسلمان ہیں تو ہمارے ہی حق میں گواہی دیں گے، مسجد کے حق میں گواہی دیں گے۔ ان کو اطمینان تھا کہ حضرت مولانا گواہی ہمارے موافق دیں گے، اور ہندوؤں کو بھی اطمینان تھا کہ حضرت مولانا سچی گواہی دیں گے۔ جب مولانا تشریف لائے عدالت میں تو انہوں نے صاف صاف کہا کہ یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ کافروں کی، غیر مسلموں کی سرزمین ہے، اس میں مسجد بنانا صحیح نہیں۔ فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا۔ بڑی بے عزتی ہوئی مولانا کی، مسلمان کافی دشمن ہو گئے کہ آپ نے مسجد کے خلاف گواہی دی، مسلمانوں کے خلاف گواہی دی۔ مگر وہ جج اتنا متاثر ہوا اور غیر مسلم اتنے متاثر ہوئے کہ مسلمان سچ کا دامن کبھی چھوڑ نہیں سکتا ہے، چاہے اس کو اپنی ذات کے خلاف اور اپنی مسجد کے خلاف اور اپنی عزت و آبرو کے خلاف نوبت کیوں نہ آ جائے۔ چونکہ ہمارا قانون یہ ہے، اسلام کا قانون یہ ہے کہ غیر مسلم کی زمین پر یا کسی بھی دوسرے مسلمان کی زمین پر جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو، اس کی مرضی نہ ہو، مسجد نہیں بنا سکتے ہیں۔ جس مذہب میں اتنا صاف شفاف قانون ہے، جہاں مسجد تو دور کی بات ہے، نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے کہ کسی غیر کی زمین پہ نماز پڑھنا ہو اور اس کی اجازت ضروری ہو تو اس کی اجازت لیجئے۔ کسی غیر کی زمین پر نماز، ایک وقت کی نماز پڑھنے کے لیے بھی اسلام کہتا ہے کہ اگر اس کو ناگواری محسوس ہوتی ہو تو اس کی اجازت کے بغیر نماز نہ پڑھی جائے۔ تو جو اسلام جس مذہب کا قانون ایک چند منٹ کی نماز پڑھنے کے لیے بھی بغیر اجازت کے اجازت نہ دیتا ہو، وہ اسلام کسی بھی زمین پر مسجد بنانے کی اجازت کیسے دے دے گا کہ غیر کی زمین پر مسجد بنا لی جائے؟ ہماری پوری 1400 سال 1500 سالہ تاریخ میں ایک مسجد بھی ایسی نہیں ملے گی جو کہ کسی غیر کی زمین پر کیا مشتبہ زمین پر بھی نہیں بنائی گی۔ مشتبہ کے معنی جس زمین میں یقین تو نہیں ہے لیکن ڈاؤٹ ہے، تھوڑا شبہ ہے، اس پر بھی زمین نہیں بنائی جاتی۔ کسی متنازع زمین پر مسجد نہیں بنائی جاتی۔ اس لیے مسلمانوں نے کبھی بھی ایسا ظلم نہیں کیا کہ دوسروں کی زمین پر یا کسی کی زمین پر، چاہے مسلمان کی کیوں نہ ہو، مسجد نہیں بنا سکتے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی اور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، مسجد نبوی بنانے کا مرحلہ آیا تو 2 یتیموں کی سرزمین تھی جہاں پر مسجد نبوی بنائی گئی، وہ 2 یتیموں کی زمین تھی۔ اس زمین کو آپ نے پسند فرمایا۔ جب ان 2 یتیموں کو معلوم ہوا کہ یہ زمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کے لیے پسند فرمایا ہے، تو ان دونوں یتیموں نے کہا کہ ہماری طرف سے وہ زمین پیش کر دی جائے، ہمیں اس کا معاوضہ نہیں چاہیے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم بغیر معاوضہ کے، بغیر قیمت کی زمین نہیں لے سکتے۔ آپ نے معاوضہ ادا فرمایا، اس زمین کو ان یتیموں سے خریدا۔ چونکہ یتیم تو یتیم ہے، ہو سکتا اس کی بے بسی اور بے کسی سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اسلام ہر ایسے شبہے کا خاتمہ کرتا ہے کہ آئندہ نسلوں کے لیے کوئی موقع مل جائے کہ کبھی ایسے موقع پر کوئی انسان فائدہ اٹھاوے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بغیر پیسے کے وہ مسجد نہیں بن سکتی۔ تو اسلام اس حد تک احتیاط کا قائل ہے۔ کسی کے معاملات میں، مسجد کا معاملہ ہو، کلیسا کا معاملہ ہو، مندر کا معاملہ ہو،
اسلامی حکومت، اسلامی حکمراں، اسلامی جماعت کا رئیس، اسلامی جماعت کا قائد اور مقتدی، اسلامی جماعت کا پیشوا، مربی اور علماء اور مشائخ کبھی بھی شک و شبہ سے بالاتر کام کرتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اقصی فتح ہو چکی ہے، قبضے میں آ چکی ہے، اور وہاں پر عیسائیوں نے اپنا سلنڈر بول دیا ہے کہ ہم سلنڈر ہیں، لیکن شرط ہے کہ امیر المومنین تشریف لائیں گے، حضرت امیر المومنین ہمیں اپنے فرمان دیں گے، لکھ کر کے دیں گے تو ہم ان کو مسجد حوالے کر دیں گے۔ امیر المومنین تشریف لے، انہوں نے کلیسا کے ایک حصے میں جا کر کے انہوں نے، ایک کلیسا تھا، کلیسا کے ایک حصے میں جا کر کے، مسجد کی بات نہیں ہے یہ، کلیسا کے ایک حصے میں جا کر انہوں نے نماز پڑھ لی، اور مگر پھر ان کو خیال آیا نماز پڑھنے کے بعد کہ جب میں نے نماز پڑھ لی ہے کلیسا میں، آخر عیسائیوں کا عبادت خانہ ہے، میں نے نماز پڑھ لی، ان لوگوں نے خواہش کی، آپ نے پڑھ لی، لیکن پھر خیال پیدا ہوا کہ کل، چونکہ ابھی مسلمانوں کے اقتدار کا وقت ہے، آج میں نے نماز پڑھ لی ہے، کل مسلمان یہ دعویٰ کریں گے کہ ہمارے امیر المومنین نے اس کلیسا میں نماز پڑھی ہے، اس لیے اس مسجد، اس مندر پر، اس چرچ پر ہمارا حصہ ہے، ہمارے امیر المومنین نے نماز پڑھی ہے، اس لیے اس مندر کو، اس چرچ کو ہمارے حوالے کی۔ اس شبہ پیدا ہوا ان کو، فوراً نکلے اور فرمایا آپ نے کہ کاغذ لاؤ، اور اس کاغذ پر لکھا کہ یہ کلیسا عیسائیوں کا ہے، اسے کوئی مسلمان نہیں لے سکتا، اور اگر کوئی آدمی اس میں داخل ہونا چاہتا تو ایک ایک کر کے داخل ہوگا، کئی لوگ مل کے داخل نہیں ہو سکتے۔ اس قدر احتیاط ہے اس امت میں، دوسروں کے مندر، دوسروں کے چرچ کو قبضہ کرنا تو دور کی بات ہے، شبہ بھی کہیں پیدا ہو جاتا تو یہ لوگ، ہماری جماعت نے ہمیشہ احتیاط کیا ہے کہ ہم کسی کی چیز اپنے قبضے میں نہیں کر سکتے، یہ دوسرے لوگ کر سکتے ہیں، جیسا کہ آج ہو رہا، دوسروں کی مسجد، ہمارے عبادت خانے کو شہید کر کے، ہماری مسجد کو شہید کر کے آج بہت بڑا عبادت خانہ وہ بنا لیں، بہت بڑا مندر بنا لیں، لیکن ہے تو مسجد ہی، قیامت تک وہ مسجد ہی رہے گی۔ جس زمین پر ایک بار مسجد بن جاتی ہے، چونکہ مسلمان کبھی غیر کی زمین پر مسجد نہیں بناتا، مسلمان ہمیشہ اللہ کے لیے زمین کو وقف کر کے مسجد بناتا ہے، جو مسجد بن جاتی ہے وہ قیامت تک مسجد رہے گی، اس لیے وہ زمین مسجد ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں ساری کی ساری اللہ کی ہے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کا نام نہ پکارو، وہ مسجد ہی رہے گی۔ بچائی تھی، قاری صدیق صاحب نے کہا تھا بڑے درد کے ساتھ جب بابری مسجد شہید ہوئی تھی، بچائی تھی ہم نے جن کی جانیں، جن کے بچوں کو ہم نے پالا، بچائی تھی ہم نے جن کی جانیں، جن غیر مسلموں، جن ہندوؤں کو شروع سے 800 سال سے مسلمانوں نے پالا اور پوسا، اس ملک میں ایک ایک مندر کی حفاظت کی۔ عالمگیر اورنگزیب نے سینکڑوں بیگھہ زمین مندروں کو وقف کیا اور جاگیریں دی، ایک ایک پنڈے کی تنخواہیں مقرر تھی، بڑے بڑے غیر مسلموں کو سپہ سالار اور کمانڈر اور وزیر اعظم تک کا عہدہ دیا گیا۔ بچائی تھی ہم نے جن کی جانیں، وہ جن کے بچوں کو ہم نے پالا، بچائی تھی ہم نے جن کی جانیں، وہ جن کے بچوں کو ہم نے پالا، وہ خوں ہمارا بہا رہے ہیں، وہ زندہ بچے جلا رہے ہیں، وہ خوں ہمارا بہا رہے ہیں، آج ان کو موقع ملا ہے، وہ خوں ہمارا بہا رہے ہیں، وہ زندہ بچے جلا رہے ہیں۔ وہ میر باقی کی تھی جو مسجد، وہ میر باقی کی تھی جو مسجد، جو عہد بابر کی تھی نشانی، وہ میر باقی کی تھی جو مسجد، وہ جو عہد بابر کی تھی نشانی، خدا کے گھر کو ڈھا کر وہ ظالم انوکھا مندر بنا رہے ہیں، خدا کے گھر کو وہ ڈھا کے ظالم انوکھا مندر بنا رہے ہیں، ہمارے گھر کے دیے بجھا کر وہ اپنی شمع جلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا انشاءاللہ، جب مسئلہ ہے، اسلام کا قانون ہے کہ جو مسجد ایک بار بن جاتی ہے تو مسجد ہی رہتی ہے، چاہے کہ اس کو مندر بنا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے،
اس لیے ہمیں تو نا امید ہونا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ابابیلوں کے لشکر ہمیشہ ہر دور میں بھیجتے رہے ہیں، بھیجیں گے انشاءاللہ، وہ مسئلہ ہوتا رہے گا، لیکن یہ بات ثابت ہو چکی ہے، یہاں کی عدالت نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ وہ مسجد کسی مندر کو توڑ کے نہیں بنائی گئی۔ جو الزام تھا ان لوگوں کا، ان فرقہ پرستوں کا الزام تھا کہ وہ مسجد مندر توڑ کر، وہاں پر رام جنم بھومی تھا، مندر توڑ کر بنائی گئی ہے، یہ الزام ان لوگوں نے خود مسترد کر دیا۔ اور دنیا کی تاریخ میں، عدالتوں کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ شہادتیں کچھ کہتی ہیں، گواہیاں کچھ کہتی ہیں، ثبوت کچھ کہتے ہیں اور فیصلہ کچھ آتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں شہادت کو بنیاد بنایا گیا اور کہا کہ شہادت ہی بنیاد ہے انصاف کی۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف کو قائم کرو، انصاف کی بنیاد شہادت پر ہے۔ اگر آپ سچی گواہی دیں گے جج صحیح فیصلہ کرے گا، اگر آپ جھوٹی گواہی دیں گے جج صحیح فیصلے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو فیصلوں کا مدار گواہیوں پر ہوتا ہے، فیصلوں کی بنیاد گواہیوں پر ہوتی ہے، فیصلوں کی بنیاد ثبوتوں پر ہوتی ہے۔ مگر دنیا کی تاریخ میں، عدالتوں کی تاریخ میں، انصاف کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے، اس ہندوستان کی عدالت نے انوکھا فیصلہ کیا ہے کہ ثبوت کچھ کہتے ہیں، گواہیاں کچھ کہتی ہیں اور فیصلہ کچھ ہوتا ہے۔ مانتے ہیں کہ ثبوت یہ ہے، ثبوت یہ ہے کہ مندر نہیں تھا، مانتے ہیں کہ ثبوت یہ ہے کہ یہاں پر صدیوں سے مسجد چلی آ رہی ہے، ثبوت یہ ہے کہ یہاں پر جن لوگوں نے مسجد کو شہید کیا انہوں نے غلط کیا ہے، یہ بھی انہوں نے عدالت نے تسلیم کیا۔ عدالت نے اس کو بھی تسلیم کیا کہ جن لوگوں نے رات کے اندھیرے میں بت رکھے تھے، مورتیاں رکھی تھی، یہ بھی غلط تھا۔ یہ سارے ثبوت وہ تسلیم کرتے ہیں، مگر ان ثبوتوں کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں کہ یہ مسجد جو ہے یہ زمین غیر مسلموں کو ملے گی۔ ایسا کبھی سنا تھا؟ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا فیصلہ ہے کہ ثبوتوں سے الگ، شہادتوں سے الگ اور سچائیوں سے الگ ایک فیصلہ جاری کیا گیا۔ تو یہ ان کا کام ہے، ہمارے گھر کے دیے بجھا کر وہ اپنی شمع جلا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صبر دے۔ ایسے مواقع پر اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو، اے ایمان والو نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو۔ تم اپنی جو مسجدیں تمہاری بچی ہوئی ہیں ان مسجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد کرو، ان مسجدوں کو، ان محرابوں کو، ان کے مصلوں اور چٹائیوں کو اپنے آنسوؤں سے آباد کرو۔ تم نے نمازیں چھوڑ دی، تم نے اللہ کا در چھوڑا، تم نے اللہ کا گھر چھوڑا، تم نے اللہ کی عبادتیں چھوڑی، اللہ نے تمہیں در بدر کر دیا۔ تم نے اللہ کے گھر کو چھوڑا، نہیں معلوم کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے، اللہ نہ کرے کہ تمہیں اپنے گھر سے بھی نکلنا پڑ سکتا ہے، تمہاری زمین جائیداد بھی ضبط ہو سکتی ہے، تمہارے گھر مکان بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔